کراچی سے پرواز شروع ہوئی تو فطرت کا دھیان کھڑکی سے باہر تھا۔ اسے بحیرہ عرب واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ شروع میں اس پر کچھ بحری جہاز اور لانچیں بھی دکھائی دیں، لیکن جوں ہی جہاز بلندی پر پہنچا یہ چیزیں نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ پھر فطرت کی توجہ کا مرکز وہ مسافر بنے جو سارڈین کی طرح بوئنگ کے پیٹ میں ٹھونسے گئے تھے، ایک کے پیچھے دوسرا، دوسرے کے پیچھے تیسرا۔ رنگ برنگی سیٹوں کے بیچوں بیچ مسافروں کے سر نظر آ رہے تھے، باقی سارا جسم چھپا ہوا تھا۔ جس جگہ فطرت کو سیٹ ملی وہاں اونچے طبقے کے لوگ بیٹھے تھے، کاروباری لوگ، بڑے بڑے افسر، غیر ملکی مسافر۔ یہ سب لوگ گمسم تھے، جیسے انہیں تہذیب جدید سونگھ گئی ہو۔ وہ اگر بات کرتے تھے تو صرف ہوائی جہاز کے عملے سے، آپس میں گفتگو ممنوع لگتی تھی۔ بلکہ فطرت یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب اس نے ایک انگریزی رسالہ پڑھ کر ساتھ والی خالی سیٹ پر رکھا تو اس کے پاس ہی بیٹھے دوسرے مسافر نے فطرت کو یہ کہنے کے بجائے کہ بھائی صاحب رسالہ فارغ ہے تو دیجئے، ہاتھ لمبا کر کے ایک بٹن دبایا، جس کے جواب میں ایک ایئر ہوسٹس اپنا کام کاج چھوڑ کر حاضر خدمت ہوئی اور موصوف نے اسے کہا "May I have that magazine please؟" خاتون نے رسالہ اٹھا کر اسے تھما دیا۔ فطرت سوچنے لگا کہ شاید فضائی سفر کے اقدار زمینی سفر کے آداب سے مختلف ہوتی ہیں۔ مسافروں کے درمیان سب سے بے تکلفانہ گفتگو شاید تانگے، بس یا ریل کے تھرڈ کلاس کے ڈبے میں ہوتی ہے۔ جو لوگ کسی تعارف کے بغیر ایک دوسرے کے معاملات میں دلچسپی لینے لگتے ہیں، اور جوں مسافروں کا درجہ بلند ہوتا جاتا ہے انسانوں کا باہمی تعلق کمزور پڑ جاتا ہے، اور پھر وہ تھرو پراپر چینل بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ فطرت کو گفتگو کا یہ طریقہ مصنوعی اور انسانی جذبات سے عاری لگا، لیکن اس نے کون سا روز ہوائی سفر کرنا تھا؟ بس ایک یہ سفر اور 1 سال بعد انشاءاللہ واپسی کا سفر، اور بس۔ ہوائی جہاز والے نے جانے اور ہوائی سفر کرنے والی جانے۔ دبئی کے اسٹاپ اوور کے بعد جہاز فضا میں بلند ہوا تو فطرت نے اپنے پاؤں میں پڑا ہوا سفری بیگ کھولا اور اس میں ٹالسٹائی کی کتاب وار اینڈ پیس نکال کر پڑھنے لگا۔ وہ 1/3 پہلے ہی پڑھ چکا تھا اور وہ اس کے دلچسپ ترین حصے پر پہنچنے والا تھا۔ وہ ایئر ہوسٹس اور مسافروں کو بھول کر ٹالسٹائی کی دنیا میں گم ہو گیا۔ جہاز فرینکفرٹ رکا تو فطرت کتاب بند کر کے اپنی سیٹ سے اٹھا اور دوسرے مسافروں کے ساتھ چھتی ہوئی لمبی سیڑھی سے اترتا ہوا ٹرانزٹ لاؤنج میں پہنچ گیا، جہاں مقامی عملے کی اجازت اور رہنمائی میں وہ ہوائی اڈے کی سیر کرنے لگا۔ اتنا بڑا ہوائی اڈا اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لوگ سینکڑوں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آ جا رہے تھے۔ خود کار سیڑھیاں مسافروں کو کبھی اوپر اور کبھی نیچے لے جا رہی تھیں۔ انٹرکام پر کئی اعلان ہو رہے تھے جو فطرت کی سمجھ سے بالا تھی۔ فطرت گھومتا پھرتا ایک بک اسٹال پر پہنچ گیا جہاں بڑی خوبصورت کتابیں اور رسائل آویزاں تھے۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے ان کی ورق گردانی کرنے لگا۔ جب وہ واپس جہاز میں پہنچا تو اس نے ایک اسکیچ بک کھولی
اس کا خیال تھا کہ جہاز کی کھڑکی میں سے ہوائی اڈے کی گہما گہمی اور انسانوں کی باہمی لا تعلقی پینٹنگ کا اچھا موضوع بن سکتی ہے۔ اس کا اسکیچ ابھی بنا لینا چاہیے، اسے بعد میں ڈیولپ کیا جا سکتا ہے۔ وہ بامشکل اس کی آؤٹ لائن بنا چکا کہ جہاز کا دروازہ بند ہو گیا۔ ابتدائی اعلانات کے دوران اس نے جلدی باقی تفصیلات اسکیچ میں محفوظ کیں اور جہاز ٹیکسی کرنے لگا۔ جہاز اڑ چکا تو فطرت نے اپنی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سامنے کی سیٹوں اور ان پر ابھرے ہوئے گنجے سروں کا اسکیچ بنانا شروع کر دیا۔ اب اسے کوئی جلدی نہ تھی، کیونکہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر منجمد ہو چکے تھے اور جہاز کی روشنی گنجے اور چمکدار سروں کو اور چمکدار بنا رہی تھی۔ ایک آدھ سر پر بال تھے، گنجے ہائے گراں نمایاں میں عجیب لگ رہا تھا۔ ایک سر پر بہت سے بال تھے، جیسے کسی شاعر یا مصور کے سر پر ہوتے ہیں۔ اس نے سوچا یہ ضرور وگ ہوگی جو کسی خاتون یا مرد نے اپنے سر پر سجا رکھی ہوگی۔ سر دست عورت اور مرد میں تمیز کرنا مشکل تھا۔ بہرحال جہاز اڑتا رہا اور وہ مصنوعی روشنی میں اسکیچ مکمل کرتا رہا۔ جہاز کی کاکپٹ سے آواز آئی کہ میں جہاز کا کیپٹن بول رہا ہوں، آپ کو فلائٹ انفارمیشن دے رہا ہوں۔ ہم بحر اوقیانوس کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ ہماری دائیں جانب انگلستان ہے۔ راستے میں موسم صاف اور خوشگوار ہے۔ کچھ دیر کے بعد آپ اسی جانب گرین لینڈ دیکھ سکیں گے۔ جب تک فطرت دائیں جانب جھک کر دیکھتا، انگلستان اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ لیکن گرین لینڈ کو وہ ضرور دیکھنا چاہتا تھا، کیونکہ اسکول کے زمانے میں وہ دنیا کا نقشہ بناتے وقت گرین لینڈ کو ہمیشہ اوپر نیچے کر دیتا تھا، کبھی آئس لینڈ کی طرف اور کبھی کینیڈا کی طرف۔ آج وہ اس کا اصلی مقام دیکھنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے دائیں جانب ایک بے آب و گیا ویران علاقہ نظر آیا، جیسے اپنا بلوچستان۔ کیا یہ گرین لینڈ ہے؟ اس میں سبزے کا نام و نشان نہیں۔ اس نے سوچا ممکن ہے وہ غلطی پر ہو۔ اس نے ساتھی مسافر سے تصدیق کرانا چاہی تو اس نے فائل پر سے بادل ناخواستہ نظر اٹھائی، اپنی اینک کے شیشوں کے اوپر سے اس گستاخ کی طرف دیکھا اور کہا یس۔ فطرت کو یوں محسوس ہوا جیسے اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہو۔ جب جہاز گرین لینڈ سے آگے بحر اوقیانوس کی وسعتوں پر پرواز کرنے لگا تو رفتہ رفتہ سورج نے ساتھ دینا چھوڑ دیا، جو جہاز کے ساتھ ساتھ مشرق سے مغرب کی طرف سفر کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جہاز کی اکثر اندرونی بتیاں بند کر دی گئیں اور لوگ سیٹیں پیچھے کی طرف پھیلا کر نیم دراز ہو گئے۔ فطرت نے ٹالسٹائی کی کتاب دوبارہ کھول لی اور اس کا بغور مطالعہ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ایئر ہوسٹس خاموشی سے آ کر اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی اور رازداری کے لہجے میں کہنے لگی، معاف کیجیے سر، ایک بات پوچھوں؟ پلیز۔ آپ آرٹسٹ ہیں؟ جی، آرٹسٹ بننے کی کوشش کر رہا ہوں، فرمائیے۔ آپ میرا پورٹریٹ یا اسکیچ بنا دیں، میں مشکور ہوں گی اور اسے یادگار کے طور پر رکھوں گی۔ میری بڑی پرانی خواہش ہے ہاتھ سے تصویر بنوانے کی، لیکن اس وقت ممکن نہیں، اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے۔
مجھے معلوم ہے سر، انسان کو ماڈل کے طور پر کافی دیر سامنے بیٹھنا پڑتا ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ مسافر اب سو گئے ہیں، صبح کو کہیں کینیڈا کا ساحل کے پاس جا کر جاگیں گے۔ آپ اتنے میں پورٹریٹ نہیں تو میرا اسکیچ بنا دیجئے، کوئی اور آرٹسٹ ہوتا تو شاید بنا دیتا، لیکن میرے لیے ممکن نہیں۔ وقت، میں نے کہا نا میرے پاس وقت ہے۔ بی بی، میری نظر میں اسکیچ یا پورٹریٹ انسانی چہرے کو نظر آنے والے خد و خال کا نہیں بنتا، پوری شخصیت کا بنتا ہے۔ تو میں کھڑی ہو جاتی ہوں، میرا مطلب پورے قد کا نہیں، پوری شخصیت کا ہے۔ میرے خیال میں چہرے کے نقش تو درکنار، چہرے کی رگیں اور نسیں پہچان لینا بھی کامیاب پورٹریٹ کے لیے کافی نہیں، اس کے لیے انسان کی مجموعی شخصیت کو جاننا اور پہچاننا ضروری ہے، اور جب یہ اندر کی پرسنالٹی اپنے آپ کو چہرے کے آئینے میں ریلیز کرتی ہے تو پورٹریٹ کا صحیح سبجیکٹ سامنے آتا ہے، صرف ناک نقشہ نہیں۔ یہ باتیں ایئر ہوسٹس کی سمجھ سے بالا تھیں، وہ اکتا کر اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن جاتے جاتے عادتاً ایک آدھ مسکراہٹ چھوڑ گئی۔ اگلی صبح جب جہاز نیو یارک اترنے لگا تو فضا سے فطرت کو یہ شہر کانٹوں کی بستی لگا۔ اس کی اونچی اونچی عمارتیں خار مغلیہ کی طرح سر اٹھائے کھڑی تھیں۔ اس نے سوچا، کانٹوں کے اس شہر میں رہنے والوں کا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اگرچہ نیو یارک سے شکاگو جانے والی فلائٹ میں 2 گھنٹے تھے، لیکن فطرت نے اجنبی شہر میں اکیلے آوارہ گردی کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں شکاگو والی فلائٹ رہ نہ جائے، چنانچہ اس نے یہ وقت نیو یارک ایئرپورٹ پر ہی گزار دیا اور اگلی فلائٹ سے شام کو شکاگو پہنچ گیا۔ شکاگو انسٹیٹیوٹ آف آرٹ دیکھ کر فطرت کی آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ اس نے محسوس کیا کہ ہمارے ہاں پاکستان میں فنون لطیفہ کم تعلیم در حقیقت نرسری کلاس کی حقیقت رکھتی ہے، اور ماحول بھی نرسری کلاس کا ہوتا ہے، یعنی ایک ہیڈ مسٹریس یا ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ تھانے دار کا کردار ادا کرتے ہیں اور نظم و ضبط یا ڈسپلن کے نام پر عجیب بوجھ سا ماحول پیدا کر دیتے ہیں، جبکہ یہاں پڑھنے اور پڑھانے والے دونوں طبقوں کو بالغ سمجھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ بالغوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ نہ کلاس میں جھاڑ پڑتی ہے، نہ جرمانہ ہوتا ہے، اور نہ ہی کلاس سے خارج کرنے کی دھمکی دی جاتی ہے، بلکہ بڑا کھلا ماحول ہوتا ہے جس پر مغز لیکچر دیے جاتے ہیں، کھل کر بحث کی جاتی ہے اور اپنی رائے کا آزادانہ اظہار کیا جاتا ہے۔ شکاگو انسٹیٹیوٹ میں دوسری چیز جس نے اسے متاثر کیا وہ نادر فن پاروں کا ذخیرہ تھا۔ یہ صحیح ہے کہ ان فن پاروں میں سے بہت کم فن پارے امریکی آرٹسٹوں کے بنائے ہوئے تھے جو ان کے برش کے مرہون منت تھی۔ ان کی قدر و منزلت یورپی فن پاروں کے مقابلے میں بہت کم تھی، لیکن اپنی جگہ یہ بات باعث اطمینان تھی کہ فطرت یورپ کے جن نادر شاہکاروں کے متعلق پڑھتا آیا تھا یا ان کی پھیلی سی تصویریں کتابوں میں دیکھتا آیا تھا، وہ اپنی اصلی حالت میں یہاں آرٹ گیلری میں موجود تھے۔ ان میں رول ٹیوفی کا آرکسٹر، اوت سنگر، پونے کی واٹر لیلیز، سوغا کی آفٹر نون اور سنڈے خاص طور پر قابل ذکر تھیں۔ جس گروپ میں فطرت شکاگو گیا تھا،
اس میں دوسرے ممالک کے طلباء بھی شامل تھے، مثلاً جاپان، تھائی لینڈ، ہندوستان، ترکی، اٹلی اور فرانس۔ فارغ وقت میں یہ طالب علم اپنی اپنی گپ علیحدہ بھی لگا لیتے اور امریکیوں کے متعلق اپنے بغض یا تعصب کا برملا اظہار کرتے۔ مثلاً ایک مرتبہ فطرت نے اپنے جاپانی ساتھی سے کہا، ہمارے ہاں تو امریکہ کی بڑی پہچان اس کی سڑی ہوئی گندم اور دمکتے ہوئے ڈالر ہیں، یہاں آ کر پتہ چلا کہ یہ صنعتی لحاظ سے ہی آگے نہیں، آرٹ کے لحاظ سے بھی مالا مال ہے۔ یہ سب دوسری جنگ عظیم کے فتوحات کا نتیجہ ہے، جب یورپ میدان جنگ بنا اور آخری فتح روس، انگلینڈ اور امریکہ کو حاصل ہوئی، تو یہ فاتح ملک یورپ کے فن پارے بھی وہاں سے لے آئے۔ سب سے بڑا ہاتھ امریکہ نے مارا، سب سے بڑا فاتح جو ٹھہرا۔ گویا تلوار اور توپ کی زد سے آرٹ بھی محفوظ نہیں رہا۔ جب اور کچھ محفوظ نہیں تھا تو آرٹ کیسے محفوظ رہتا؟ حالانکہ توپ کا استعمال محفوظ کرنے کے بہانے ہی کیا جاتا ہے، اپنے اقدار کو بچانے اور محفوظ کرنے کے لیے، اپنے قیمتی اداروں کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے طرز حیات کو محفوظ کرنے کے لیے، لیکن اس حفاظتی قدم کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ ہاں، جاپان سے زیادہ اس بات کا کس کو علم ہوگا؟